الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 40 سے اور 40 پر 3 یعنی 43 تک کی آیات ہیں. قرآن مجید کی یہاں سے جو آیت نمبر 40 سے لے کر تقریباً پہلے پارے کے ختم تک، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ تقریباً 123 آیت تک اب جو بات چیت ہوگی، جو تذکرہ ہوگا، وہ تقریباً تمام کا تمام بنی اسرائیل سے متعلق ہے. یہ تذکرہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور بڑا لمبا ہے کہ قرآن مجید یہاں سے بنی اسرائیل سے بات کرنا شروع کر رہا ہے. اس سے پہلے ہفتے، سابقہ ہفتے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اور وہاں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور وہاں ابلیس کا انکار کرنا، اس انکار کی بنیاد پر اللہ کے دربار سے نکال دیا جانا، اور اس کے بعد کی باتیں بیان کی گئیں. آج جہاں سے درس کا سلسلہ شروع ہے وہاں سے پہلا ہی لفظ ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل. آسان سا ترجمہ تو یہ ہے کہ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے ان انعامات کو، میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے پہلے تم پر انعامات کیے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، اور میرا وعدہ جو تم نے مجھ سے کر رکھا ہے وہ پورا کرو. جب تم یہ پورا کرو گے، اوفی بعہدکم، میں نے جو وعدہ تم سے کر رکھا ہے میں وہ پورا کروں گا. اور آگے فرمایا وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے فارہبون، ڈرو. اس آیت کے شروع میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل کا. آیت کی جو مختصر تشریح سامنے آنے والی ہے اس کو عرض کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ بنو اسرائیل ہیں کون. یہ لفظ آیا کہاں سے، اور یہاں اس لفظ کو ذکر کر کے یا ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اسرائیل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ہے عبرانی زبان کا لفظ. یعنی وہ زبان جس زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے تورات کو نازل کیا گیا تھا. اور عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا مقرب بندہ. اور لفظ یہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. اس لفظ کے ساتھ حضرت یعقوب کو تورات کے اندر یاد کیا گیا. بہرحال تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے.
اس کو بھی سمجھنے سے پہلے ذرا پیچھے چلنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہیں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آباد ہوئے ہیں آ کر کے کہاں؟ حجاز میں، جزیرۃ العرب میں، اور ان کی نسل سے صرف ایک نبی، آخری نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور آپ آخری نبی بھی ہیں۔ دوسرے بیٹے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں وہ ہیں حضرت اسحاق، جن کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا۔ انہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ انہی حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ سب کو ہلکا ہلکا سا یاد ہوگا، اور آپ نے سنا بھی ہوگا بیانات میں اور مختلف موقعوں پر، کہ جب بھائیوں کی بدخواہی، غلط نیت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بننا پڑا اور آپ کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، اور وہاں سے اللہ کے خاص نظام کے تحت حضرت یوسف کو خریدا عزیز مصر نے، وہاں پر الزام لگایا گیا، اور اس کے بعد جیل میں چلے گئے، قید خانے میں چلے گئے۔ بڑی لمبی داستان ہے، اور اللہ نے خاص نظام کے تحت ان کو اس ملک میں بادشاہ بنایا جہاں وہ غلام بن کر آئے تھے۔ جب وہ بادشاہ بن گئے، ان کے بادشاہ بننے کے بعد، اور جب بھائی 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ غلہ مانگنے کے لیے اپنے بھائی کے پاس آئے، اور بعد میں یہ راز کھلا کہ وہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈال کر ختم کرنا اور قتل کرنا چاہا تھا وہ تو یوسف ہیں، اور جب ملاقات ہوئی اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام مع اپنے اہل و عیال کے، یعنی اپنے مکمل خاندان کے ساتھ آ کر کے مصر میں آباد ہو گئے۔ اب مصر میں آباد جب ہو گئے، ایک زمانہ چلتا رہا، ایک زمانہ وہ آیا، چونکہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان اصلی اعتبار سے مصر کے نہیں تھے، یہ کنعان سے آئے تھے، یہ شہر کنعان سے آئے تھے۔ ایک زمانے کے بعد، یہ وہ زمانہ ہے جب فرعون کی حکومت آئی، تو جو مصر کے اصل باشندے تھے انہوں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ نہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے پاس کوئی حکومت رہی، نہ بادشاہت رہی، نہ حکومت میں کوئی حصہ رہا، کوئی عہدہ نہیں رہا، اور ان جو اصل مصر کے رہنے والے تھے انہوں نے بنی اسرائیل پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، اور ظلم و ستم بھی ایسا نہیں، بڑا خطرناک، بہت خطرناک، اور یہ ظلم و ستم کی داستان بھی ایک لمبے زمانے تک چلی۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اسی مقصد کے لیے تاکہ اس قوم یعنی بنی اسرائیل کو ان حالات سے نکالا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو دعوت دی، مشرکوں کو دعوت دی دربار میں جا کر۔ خیر، وہ لمبی چوڑی داستان ہے۔ آپ کی دعوت کے نتیجے میں فرعون نے آپ کی مخالفت کی، اس مخالفت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیچ سمندر اور دریا میں غرق کر کے مار دیا، جس کا تذکرہ 11ویں پارے میں صاف صاف ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر وادی سینا میں آباد ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے انعام کیا کہ بے بیابان جنگل میں آسمان سے منہ اور سلوہ ان کے لیے اتارا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے یہ
فلسطین اور ملک شام میں آباد ہوئے، اور انبیاء اکرام آتے رہے اور ملک شام میں ان کی ترقی اس درجے کو پہنچی کہ ان کو حکومت مل گئی، سلطنت مل گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ تمام انبیاء ہزاروں کی تعداد ہے جو انہی بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ اب ایک موقع وہ آیا کہ ایک وفد بنی اسرائیل کا اپنے علماء کے ساتھ، چونکہ دنیا کے اندر شروع دنیا سے اور اب تک اور قیامت تک سب سے مقدس عمارت کعبۃ اللہ ہے، اور مسلمان اس کا قصد کر کے، اس کا ارادہ کر کے اس کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ ایک وفد وہاں سے بھی آیا، یعنی ملک شام سے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ جب یہ راستے سے واپس گزر رہے تھے تو اس وقت مدینہ منورہ، جس کا اس وقت نام یثرب تھا، مدینۃ النبی ہوا آپ کی ہجرت کرنے کے بعد، اور اس کے بعد مدینۃ النبی سے مدینہ منورہ مدینے کا نام ہوا۔ جب یہ یہودی یعنی بنی اسرائیل جو آل یعقوب ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جب یہ یہاں سے گزر رہے تھے تو قافلہ کسی وجہ سے ٹھہرا، اور انہوں نے جو ان کے نبی پر یعنی حضرت موسیٰ پر جو کتاب تورات نازل ہوئی تھی، اس میں جو نشانیاں یہودیوں نے بنی اسرائیل نے پڑھ رکھی تھیں، جب انہوں نے مدینے کے اطراف میں اور مدینے میں دیکھا کہ یہاں تو وہی نشانیاں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں کہ نبی آخر الزماں اپنے وطن اصلی سے، اپنے نیٹو پلیس سے ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کر ایسی جگہ پر آئیں گے، تو انہوں نے اپنے اس وقت کے موجودہ نبی سے اجازت مانگی کہ ہم نے تورات میں نشانیاں پڑھی ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، بسنا چاہتے ہیں۔ جب وہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ہمارے دل کی خواہش یہ ہے کہ ہم ان پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ یہ لوگ یہاں آ کر بس گئے، کہاں؟ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد ملک یمن کے دو لوگ، ایک کا نام اوس، ایک کا نام خزرج تھا، یہ دونوں یمنی یہاں آئے، یہ بھی یہاں پر بس گئے، اور اس اوس اور خزرج نامی دونوں لوگوں کا خاندان بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ ان دونوں خاندان نے یعنی قبیلے اوس اور قبیلے خزرج نے یہودیوں پر قوت پالی، ان کی طاقت زیادہ ہو گئی۔ جب بھی آپس میں کوئی چھوٹی یا بڑی لڑائی ہوتی، کوئی بحث و مباحثہ ہوتا، تو یہ یہودی جو مدینے میں رہتے تھے یہ دھمکی دیتے تھے قبیلے اوس اور خزرج والوں کو جو مشرکین تھے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تم سے جہاد کریں گے۔ یہ داستان ہے ان یہودیوں کی جو آ کر کے ملک شام سے آباد ہوئے مدینہ منورہ میں۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھیں، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے، چند آیتوں کو چھوڑ کر تقریباً اکثر سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب قرآن مجید مدینے میں رہنے والے ان یہودیوں کو جو ملک شام سے آ کر آباد ہوئے سے ان سے بات کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی آل و اولاد، اے یہودیوں، ان کا دوسرا نام یہودی بھی ہے اس قوم کا۔ کیا کہا؟ اذکرو، ذرا یاد تو کرو، کیا؟ نعمتی، میرے انعامات، کون سے؟ التی انعمت علیکم، جو میں نے پہلے تم پر کر رکھے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ معجزے والی کتاب ہے۔ چند الفاظ میں ہزاروں سال کی داستان کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ فرمایا جو انعامات ہم نے کر رکھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نکالا موسیٰ کے ذریعے، ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنائے، ہم نے بیابان جنگل میں جہاں کوئی کھانے کو تمہیں پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے آسمان سے دسترخوان پر منہ و سلوہ اتارا۔ ایک لفظ نہیں کہا،
اور صرف 2 الفاظ کے اندر انعمت علیکم پوری داستان بیان کر دی کہ ہم نے جو انعامات تمہارے اوپر کیے ہیں ذرا یاد تو کرو، کیسے کیسے انعامات اس قوم پر جو قوم بنی اسرائیل ہے، اس پر اتنے انعام اللہ کے ہوئے ہیں کہ کسی اور قوم پر شاید نہیں ہوئے۔ انبیاء سب سے زیادہ اسی قوم کے اندر آئے، سب سے زیادہ، لیکن دین کی مخالفت اور انبیاء کی دشمنی میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب بھی اتنا ہی خطرناک آیا ہے، بڑا خطرناک، اور اللہ کے مقرب بھی۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں، قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ کے اندر قرآن مجید نے جو الفاظ نقل کیے ہیں ان پر غور کریں کہ ان کے قوم بنی اسرائیل کے درمیان اللہ کی جانب سے اتنے انبیاء آئے کہ لوگ کیا کہا کرتے تھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ اپنے آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے انبیاء ان کے درمیان آئے تھے، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، 20 یا 25 ہزار کی تعداد کے قریب انبیاء ان کے درمیان آئے ہیں۔ جہاں کسی قوم کسی ملک میں خالص ایک ہی آتا تھا ان کو سدھارنے کے لیے، اور اللہ نے اتنے انعامات ان کے اوپر کیے کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بے پناہ کے انعامات۔ انہی انعامات کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ذرا یاد تو کرو، اور قرآن نے اس کے بعد کہا کہ یاد آ گیا ہو تو سنو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم نے ہم سے کچھ وعدہ بھی کر رکھا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل سے وعدہ بھی لیا گیا۔ قرآن مجید کا 6واں پارہ سورہ مائدہ کا 3واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، وعدہ کرو ہم سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور مکمل آیت تک پڑھتے چلے جائیں، اس میں وعدہ لیا گیا تھا ہماری جانب سے آنے والے ہر نبی پر تم ایمان لاؤ گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد بھی تو ہمارے نبی ہیں، تو ایمان لے کر آؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے تم نے وعدہ کیا ہے ہم سے، ہم تو تمہارا وعدہ تمہیں یاد دلا رہے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، ذرا پورا تو کرو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اگر تم پورا کرو گے اوفی بعہدکم، ہم پورا کریں گے۔ کیا؟ اسی آیت کے آخر میں ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم ایمان لے کر آؤ ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کا دوسرا انعام جنت ملے گی۔ لیکن فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو قرآن مجید ان کو وعدہ یاد دلا رہا ہے، تم نے ہم سے وعدہ کیا ہمارے ہر نبی پر ایمان لے کر کے آؤ گے، محمد بھی انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، آخری ہیں، ایمان لے کر آؤ۔ اور قرآن نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یاد رکھو ہم سے ہی ڈرا کرو، کسی اور سے مت ڈرا کرو۔ یہ اشارہ کیا بنی اسرائیل کو اس جانب، کیونکہ بنی اسرائیل کا جو آگے داستان آ رہی ہے یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ خاص طور سے ان کے علماء کو کہا، ان کا یہ معاملہ تھا مالدار آیا کوئی جرم کر لیا ہے، وہ تورات کے حکم کو بدل دیتے تھے۔ کسی نے کوئی غلطی کر لی، کسی نے زنا کر لیا، چوری کر لی، کسی کو قتل کر دیا، کچھ اور گناہ کر لیا، جو سزا اللہ کی کتاب تورات میں نازل کی گئی تھی، جو لکھی ہوئی تھی، اس کو اصل بیان نہیں کرتے تھے، بدل کر بیان۔ کیا ڈر ہوتا تھا؟ یہ قوم کا مالدار ہے، کہیں اگر ہم نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا اور اپنے جرم کے نتیجے میں اس کو سزا دی گئی شریعت موسیٰ علیہ السلام کے تحت، جو ہمیں ہدیہ اس کی جانب سے ملتا ہے، جو مدد آتی ہے، ہمارا جو کام اس سے پڑتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان سے مت ڈرو، ہم سے ڈرو۔ اور اس کے بعد کہاں بنی اسرائیل سے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے کر آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں
بنی اسرائیل ایمان لے کر آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں سے کہا گیا تم اس قرآن مجید پر ایمان لے کر آؤ۔ دو وجہ، ایک اس وجہ سے یہ قرآن بھی اسی نے اتارا جس نے تورات اتاری۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ تورات کی تکذیب نہیں کرتا، اس کو جھٹلاتا نہیں ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ تورات بھی اللہ نے اپنے بندے حضرت موسیٰ پر اتاری، ایمان لے کر آؤ، قرآن کو مانو۔ اور یہ کہا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، سب سے پہلے انکار مت کرو۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے یہودیوں سے کہا محمد تمہارے سامنے، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تمہارے سامنے، اب تم اگر جاننے کے باوجود، کیوں یہودیوں کو تو سب کچھ معلوم تھا، انہیں پن ٹو پن معلوم تھا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، بالکل ایک دم ایسا جیسے کہ سورج نگاہوں کے سامنے ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تم انکار کرنے والے مت بنو، اور پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ کیوں؟ اگر تم نے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں دو ہی قوم تو پڑھی لکھی تھی، ایک یہودی ایک عیسائی۔ یہودی تورات پر ایمان لانے والے، عیسائی انجیل پر ایمان لانے والے۔ اگر تم پڑھے لکھے لوگ انکار کر دو گے اور یہ کہو گے جھوٹا نبی ہے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو دوسرے لوگ تو اور جلدی انکار کریں گے۔ تم نے انکار کیا، تم سب سے پہلے منکر بنو گے۔ اور اس کے نتیجے میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن یہ کہنا ان سے چاہ رہا ہے کہ تم نے اگر انکار کر دیا، کل قیامت تک جو تمہاری دلیل کو بیس بنا کر، ذریعہ بنا کر قرآن کا انکار کرے گا، اس کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اور اس کے نتیجے میں اور ایک مسئلہ سنیں، علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی برے کام کی شروعات کوئی کر دے اور اس کو لوگ فالو کرنے لگیں، نقل کرنے لگیں، اس عمل کا گناہ اس ایک انسان پر ہوگا۔ اس سے پہلے بات آئی تھی، مثال کے طور پر جو عمومی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، کوئی جھوٹا جوک چلا، ہنسانے کے لیے مختصر سا چٹکلا سنایا گیا اور لوگ اس کو ایسے ہی بیان کرنے بغیر تصدیق کے۔ جتنے لوگ اس جھوٹ کو آگے بیان کریں گے وہ تو گنہگار ہیں ہی، مگر ان کے گناہ میں یہ سب سے پہلے اس کو بیان کرنے والا، گڑھنے والا بھی برابر کا شریک ہے۔ ہر گناہ کا مسئلہ یہ ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ حابیل اور قابیل کا جو مسئلہ ہے، جو ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، کیوں کہا گیا کہ جتنے انسان قیامت تک قتل کریں گے ان کو اپنے عمل کا گناہ تو ملے گا، وہ سزا بھگتیں گے، مگر ان کے گناہ میں آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا بھی شریک ہے جس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا۔ اور ہر گناہ کا مسئلہ ایسا ہی ہے۔ آپ کسی کا نام صحیح ہو بگاڑ کر پکاریں، اگر دنیا صرف آپ کو فالو کرنے کے لیے وہ نام کسی کا غلط مشہور ہو گیا تو یاد رکھیں آپ ہوں یا میں، وہ کرنے والا جس نے اس گناہ کو سب سے پہلے کیا ہے اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اور آج تو یہ بہت زیادہ ہے، اس کو آپ گناہ جاریہ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر ہاتھ میں فون ہے، اسمارٹ فون، انگلیوں پر دنیا ہے، دنیا چل رہی ہے۔ آپ کوئی بھی کنیکٹنگ اپلیکیشن استعمال کریں بات چیت کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام، جتنی بھی چیزیں آپ چلے جائیں آگے، کہیں تک بھی اس معاملے کو لے جائیں، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں نے یا آپ میں سے کسی ایک نے بھی اگر ہم نے کوئی ایک غلط چیز اپنے اسٹیٹس پر، کسی گروپ میں کسی کو کوئی چیز بھیج دی جو کہ غلط ہو،
اور وہ آگے بڑھتی رہی اور آگے چلتی رہی، لوگ شیئر کرتے رہے، ان کو تو گناہ ملے گا مگر آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ گناہ جاریہ ہے، اس کو گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد اعمال نامے کا مسئلہ بن جائے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کسی غلط چیز کو نشر کر دیا، شیئر کر دیا، پھیلا دیا، اگر دنیا اس کو شیئر کرتی رہی، ان کو اچھا لگتا رہا، تو آپ کو تو فری کا مفت کا گناہ ملا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بہرحال یہودیوں سے کہا گیا انکار کرنے کے بعد پہلے انکاری مت بنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس جرم کی سزا بھگتنی پڑے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ہماری آیتوں کو ٹکوں کے بدلے مت بیچا کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف ہم سے ڈرو۔ یہ اس لیے یہودیوں سے کہا گیا کیونکہ ان کا معاملہ جو ابھی میں نے ذکر کیا یہ تھا کہ خاص طور پر یہود کے علماء یہ کرتے تھے کہ کوئی مالدار آیا، کسی سے جرم ہوا، ہاتھ رکھ لیا، اصل حکم نہیں بتاتے تھے۔ کسی نے قتل کر دیا، نہیں ایسا کر دو۔ اگر اسی جگہ پر کسی غریب نے ظلم کیا تو نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا جائے گا۔ زنا کر لیا، مسئلہ اس کی سزا یہ ہے، صحیح بتاتے تھے۔ اگر ان کا کوئی ان کے متعلقین میں سے، مریدین میں سے، ان کے دوستوں میں سے کوئی آتا، نہیں یہ حکم نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور، ایک یہودی صحابی وہ ایمان لے کر آئے، جو بہت مشہور عالم تھے یہودیوں کے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ اس زمانے میں واقعہ پیش آیا، یہودیوں میں ایک لڑکی اور لڑکے نے منہ کالا کر لیا، غلط عمل ہوا۔ یہ معاملہ جب وہاں پر حل نہیں ہوا تو اللہ کے رسول کے دربار میں بھی آیا۔ کیوں؟ یہ بات بھی یاد رکھیں، کیوں آپ کے دربار میں آیا؟ کیونکہ آپ جب ہجرت کر کے آ گئے تھے تو تمام قبیلوں نے، مسلمانوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کے نبی کو اپنا بڑا مان لیا تھا، تمام فیصلے آپ کرتے تھے۔ بہرحال آئے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تورات میں تو فلاں حکم ہے بھائی، اور وہ تقریباً یہی ہے، کوڑے درے مارنے کا یہی حکم ہے۔ تو یہودی علماء کو بلایا گیا اور پردے کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن سلام کو اللہ کے نبی نے کھڑا کر دیا، ان کی چوری پکڑنے کے لیے، جو یہودی علماء نے شروع کی تھی چوری پکڑنے کے لیے۔ ان کے علماء سے پوچھا ذرا وہ، کیونکہ تورات تو عبرانی زبان میں تھی، عربی زبان میں نہیں تھی، کہ ذرا یہ اس کی سزا پڑھو، اس جرم کی سزا کیا ہے۔ اب انہوں نے پڑھی وہ آیت پوری کتاب کی، مگر جو سزا کے الفاظ تھے اس پر انگلیاں رکھ لی اور بازو کا پڑھ دیا، ایسا جیسے کہ منہ زبانی بغیر دیکھے یاد ہو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا ان سے کہیں کہ وہ انگلیاں ہٹائیں جو جرم کی سزا کے الفاظ پر رکھی ہیں، اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، صاف صاف۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، اپنے مریدین کی محبت میں، مال کی محبت میں چند ٹکوں کے بدلے قرآن کتاب اللہ مت بیچو، جو اس کا حکم بتلاؤ زمانے کو۔ ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لگا کرے، اور آج کے زمانے میں بھی یہ حکم ہے، کوئی بھی عالم ہو، کوئی نصیحت کرنے، میں ہوں، عام آدمی ہو، سچ ہے سچ رہے گا، جھوٹ ہے جھوٹ رہے گا۔ قرآن کریم اسی کو بات کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، صحیح کو غلط کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، سچ کو مت چھپاؤ، جو سچ ہے وہ بیان کرو۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو مسئلہ بیان کرتی ہے اس کو بیان کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرآن یہودیوں سے کہہ رہا ہے تم جو چھپا رہے ہو نا، ہم جانتے ہیں، تم جانتے ہو کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، تم اس کے باوجود چھپا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہودیوں سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح کو صحیح بیان کرو، سچ کیا ہے، غلط کو غلط بیان کرو، کیونکہ ان کا مزاج بن گیا تھا، یہ مالدار ہیں، یہ کروڑوں پتی ہیں، یہ آئیں گے تو مسئلہ دوسرا ہے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔
ایک غریب ہے، ان سے ایک ٹکا نہیں ملنے والا، تو چلو ان کو صحیح چیز بیان کر دی جائے۔ آج کے زمانے میں بھی میں ہوں یا کوئی بھی، ہر ایک سے یہی کہا جا رہا ہے، قرآن مجید کا کوئی حکم مت چھپاؤ، صاف بتلاؤ کہ سزا کیا ہے، صاف بتلاؤ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تم ایک مالدار کے مال کے لالچ میں آ کر، یا آپ کا کام کسی سے پڑ گیا کہ یہ انسان ہے، اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، یہ میری سفارش کر دے گا، اور تم شریعت کے، کتاب اللہ کے اور سنت کے احکام یا حکم کو چھپا لو، تو قرآن کہہ رہا ہے تم سب سے بڑے مجرم ہو۔ صاف بیان کرو جو ہے۔ اور سلیمان ابن عبد الملک کا زمانہ ہے، اس امیر المؤمنین ہیں، مدینہ منورہ آئے، آنے کے بعد تمام لوگ امیر المؤمنین ہیں ملنے کے لیے آئے۔ اس زمانے میں ایک تابعی ہیں حضرت ابو حازم رحمہ اللہ۔ تو سلیمان ابن عبد الملک یعنی بادشاہ امیر المؤمنین نے پوچھا اپنی مجلس والوں سے، اس میں ابن شہاب زہری جو تفسیر کے بڑے امام ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیا کوئی ایسا انسان مدینے میں ہے جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک شخص ہیں۔ کون؟ کہ ابو حازم، بڑے اونچے درجے کے تابعی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی ایمان کی زندگی کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور اس ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو۔ تو ان کو بلوا لیا بادشاہ امیر المؤمنین نے حضرت ابو حازم کو، اور ان سے کہا ابو حازم کیسی بے وفائی ہے، آپ ملاقات کے لیے بھی نہیں آئے، مدینے کا ہر مشہور شخص آیا ہے، آپ نہیں آئے۔ تو ابو حازم نے کہا بے وفائی کیسی، پہلی بار آپ مدینے آئے، میں نے آپ کو زندگی میں نہیں دیکھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، تو جب دوستی نہیں ہوئی تو بے وفائی کیسی؟ تو خیر بادشاہ نے ابن شہاب زہری کی طرف دیکھا، انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین ابو حازم نے صحیح کہا، یہ تو پہلی ملاقات ہے، بے وفائی تو اس سے ہوتی جس سے پہلے تعلقات ہوں، آپ تو پہلی بار مدینہ منور آئے ہیں، ابو حازم کو آپ نے بلوایا ہے۔ بہرحال تو بادشاہ کو تو آپ جانتے ہیں ان کے دل ہوتے ہیں، وہ اپنی تعریفیں چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری تعریفیں کریں۔ تو سلیمان ابن عبد الملک جو اس زمانے میں امیر المؤمنین تھے مسلمانوں کی حکومت کے، مختلف سوالات کیے، کون سب سے بہترین مسلمان، کون سا صدقہ سب سے افضل، کون سب سے بے وقوف مسلمان، سب سوالات کرتے رہے۔ آخر میں جو چیز مجھے آپ کو سنانی ہے، انہوں نے حضرت ابو حازم جو تابعی ہیں ان سے سوال کیا، آخر میں جب 5 یا 10 سوالات ہو گئے، ابو حازم یہ بتلاؤ کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابو حازم نے کہا امیر المؤمنین اس معاملے میں مجھے معاف رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، میں نہیں بتلا سکتا۔ تو پھر اس کے باوجود بھی نہیں، آپ جو بات کہیں گے نصیحت ہی ہوگی۔ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے جو باتیں کہی وہ سنے، سامنے امیر المؤمنین بادشاہ ہے، اور ابو حازم نے سلیمان ابن عبد الملک اس وقت کے امیر المؤمنین رحمہ اللہ سے کہنا شروع کیا، سننا چاہتے ہیں تو سنیں، آپ کے باپ دادوں نے ظلم کیا، تلوار کے زور پر لوگوں کے اوپر حکومت کی، حکومت میں آئے، حق والوں کو حق نہیں دیا، ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی۔ یہ ایک عالم کہہ رہا ہے وقت کے امیر المؤمنین کے سامنے۔ تو بادشاہ کے چاپلوسوں میں سے ایک نے کہا، جو ہوتے ہیں ہر زمانے میں، ابو حازم کیا کہہ رہے ہو، تم تو یہ غلط کہہ رہے ہو۔ تو ابو حازم نے کہا کہ میں نے غلط کہا ہے، بادشاہ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ بادشاہ کی حقیقت کیا ہے، ان کے بڑوں نے کیا کیا ہے۔ اور سلیمان ابن عبد الملک آخر میں آ کر کے رونے لگے، جو بادشاہ ہیں ابو حازم کے سامنے۔ اور اس وقت ابو حازم نے جملہ کہا کہ انہوں نے حقیقت پوچھی، میں نے بتا دیا، اور میں نے حقیقت اس لیے نہیں چھپائی کیونکہ قرآن علماء سے کہتا ہے کہ تم لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، صاف کھول کر بیان کرو، چھپاؤ مت۔
کوئی انسان تم سے پوچھنے آتا ہے چھپاؤ مت، صحیح کو غلط کے ساتھ ملاؤ مت، غلط کو صحیح کے ساتھ ملاؤ مت۔ اور پھر ایک بڑا شاندار سوال کیا۔ بادشاہ کے جب سوالات پورے ہو گئے، نصیحت فرما دیں، تو کہا ابو حازم ذرا آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتلائیں، جو بڑے لوگ ہمیشہ کرتے ہیں زمانے میں۔ تو ایسا جواب دیا جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو حازم نے سلیمان ابن عبد الملک سے کہا بادشاہ امیر المومنین ایک ضرورت ہے، اللہ سے کہہ کر جہنم سے بچا لیں بس۔ اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو کہنے لگے بندے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، بس جہنم سے بچ جاؤں، بس یہی میری ضرورت ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی، قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے اس وقت کے اور اب بھی ہر ایک عالم سے یا کسی زمانے کے علماء سے کہ سچ کو مت چھپایا کرو، ایسا مت کیا کرو تمہارے چاہنے والے تم سے کچھ اور سننا چاہیں اور تم اپنے چاہنے والوں کی محبت میں غلط بیانی سے کام لو۔ جو سچ ہے وہ بیان کرو، جو غلط ہے وہ ان کو بتلاؤ۔ اور قرآن مجید میں آخر میں بنی اسرائیل سے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور ذرا خشوع خضوع کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے تھے تو یہودیوں نے جان بوجھ کر دانستہ آپ کا انکار کیا تھا، تو اس کے بنیاد پر قرآن کہہ رہا ہے تم نماز پڑھو گے، ذرا یہ حب جاہ جو دنیا کی محبت ہے یہ کم ہوگی، اور جب زکوٰۃ دو گے تو مال کی محبت کم ہوگی، یہ دونوں چیزیں کم ہو جائیں گی۔ تو تیسری چیز بیان کی، جو تیسری چیز تمہیں محمد کو ماننے سے روک رہی ہے وہ ہے دل کا حسد۔ تو جب انسان کسی خشوع خضوع والے کے ساتھ رہتا ہے، بالکل نیچے چلنے والے کے ساتھ رہتا ہے، تو دل کا حسد بھی مٹ جاتا ہے۔ تم یہ کام کر لو تو تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا، حسد بھی ختم ہو جائے گا، دنیا اور دنیا کے مال کی محبت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تم ایمان لے کر کے آؤ گے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ لمبا ہے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے آئیں، ترجمہ ہو یا تشریح جو بھی باتیں آئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔